مراد صرف یہی نہیں ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں، نہ آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے لیکن اس کی خوبصورت تلاوت آپ انجوائے کر رہے ہیں۔ وہ اپنی جگہ ایک اچھی چیز ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن قرآن کا بنیادی مقصد صرف اس کی آوازوں کو سنایا جانا نہیں تھا۔ یہاں تک کہ اگر آپ صحابہ کی اور جو پہلے کے مسلمان تھے، پہلے عرصے کے مسلمان تھے، ان کی رائیوں کو آپ دیکھیں تو آپ کو عجیب چیز ملے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہتے ہیں ذاک عند ذہاب العلم، قیامت کے دن کچھ بڑے بڑے آثار آنے والے ہیں جب علم غائب ہو جائے گا۔ تو صحابہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ حیران، وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَنَحْنُ قَرَأْنَا الْقُرْآنَ وَنُقْرِئُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاؤُنَا يُقْرِئُونَ أَبْنَاءَهُم۔ علم کیسے غائب ہو جائے گا؟ ہم نے تو قرآن پڑھا ہوا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ قرآن غائب ہو جائے گا، انہوں نے کہا تھا علم غائب ہو جائے گا۔ صحابہ حیران کہ علم کیسے غائب ہو سکتا ہے، قرآن ہم پڑھنے والے ہیں۔ یعنی ان کے دماغ میں قرآن اور علم ایک چیز تھے، وہ جب علم کے بارے میں سوچتے تھے تو قرآن کے بارے میں سوچتے تھے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ ہمیں قرآن جانتے ہوئے پڑھنا ہے، اس کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے، اس میں بات کیا ہو رہی ہے، صرف اس کی آوازیں نہیں۔